پھر مر کر زندہ ہونا ہے، دوبارہ اللہ جب زندہ کرے گا تو اٹھنا ہے اور آخرت کی طرف جانا ہے۔ اس زندگی کا حساب و کتاب ہوگا، اس پر بھی ایمان ہے۔ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، اور اچھی اور بری تقدیر کو ماننا، کہ تو مانے اچھی تقدیر کو بری تقدیر کو۔ اچھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر جب وارد ہوتی ہے تو وہ اسی طرح ہوتا ہے جس طرح اللہ چاہتا ہے۔ تقدیر بری بھی ہوتی ہے، اچھی بھی ہوتی ہے۔ قال صدقت، پھر اس مسافر نے کہا کہ آپ نے سچ کہا ہے۔ قال فاخبرنی عن الاحسان، پھر انہوں نے یہ عرض کی مسافر نے کہ مجھے احسان کے بارے میں بتائی کہ احسان کیا چیز ہے۔ پہلے اسلام کے بارے میں سوال ہوا، وہ حضور نے بتا دیا، اب پھر اس کے بعد ایمان کے بارے میں وہ بھی سرکار نے فرما دیا۔ اب احسان کے بارے میں، احسان کا دوسرا نام ہے اخلاص۔ دوسرا نام کیا ہے؟ اخلاص، یعنی کوئی کام صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کرنا۔ میں احسان کا معنی آپ کو پہلے بتا دوں، کوئی کام صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کرنا، اور یہ اصل چیز ہے۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ اصل چیز ہے۔ احسان یہ عمل کی روح ہے، یہ عمل کی روح ہے، سمجھ آ گئی؟ یہ کیا ہے؟ عمل کی روح ہے۔ جب روح نہیں ہوتی تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر میت ہوتی۔ بندے کی روح نکل جائے تو بندہ میت ہو جاتا ہے نا۔ اگر کسی عمل میں اخلاص نہ ہو تو وہ بھی عمل میت ہوتا ہے، اس میں جان نہیں ہوتی۔ اور روح کیا ہے؟ وہ احسان ہے، اور احسان کیا ہے؟ کہ کوئی کام بھی آپ کریں تو اللہ کی رضا کے لیے کریں، اس لیے کریں کہ میرا رب۔ نماز ہم اس لیے پڑھنے آئے ہیں تاکہ اللہ راضی ہو۔ احسان یہ ہے، اس کی وضاحت آقا علیہ السلام بھی ارشاد فرماتے ہیں۔ انہوں نے سوال کیا کہ مال احسان، مجھے احسان کے بارے میں آپ بتائیں۔ قال ان تعبد اللہ کأنک تراہ، نبی کریم علیہ السلام نے اس پوچھنے والے کو یہ جواب دیا، ان یہ کہ تعبد اللہ، تو اللہ کی عبادت کرے، کا جیسے کہ انک تراہ، تو اس کو دیکھ رہا ہے۔ کیا فرمایا؟ تو اللہ کی عبادت اس طرح کرے جیسے کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ اب یہ بات بڑی سمجھنے کی۔ اب نماز جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمارا تصور یہ ہونا چاہیے، ہمارا اس بات پر یقین ہونا چاہیے کہ وہ خالق کائنات، ہماری آنکھیں اگرچہ کمزور ہیں، اس کو نہیں دیکھ سکتی، لیکن ہے وہ ہمارے سامنے۔ ہاں جی، جنہاں نوں او اکھ ملی ہوئی ہے نا، وہ اندر دی اکھ تے او ویندے، ہمیں اگرچہ نظر نہیں آتا تو یہ ہماری آنکھ کا قصور ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا سے کسی نے پوچھا، کسی بیلی نے سوال کیا، انہیں سجدے کر دیو کہ جنوں کر دیو سجدہ کدی ویکھیا جے؟ علی المرتضیٰ نے فرمایا سی میں پہلو ویکھنا پھر سجدہ کرنا، میں پہلو ویکھنا پھر سجدہ کر۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تو اس کی عبادت اس طرح کر گویا کہ تو اس کو دیکھے۔ صرف نماز ہی نہیں، جو بھی عبادت کرے جہاں بھی ہو، یہ تیرا تصور پکا ہونا چاہیے کہ تو اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ جب اس کے لیے عمل کر رہے ہیں
ہاں بھائی، ہم جب نماز ہم پڑھتے ہیں، نماز شروع کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں سبحانک اللہم، اے اللہ تو پاک ہے، گویا کہ ہم اللہ کو مخاطب کر رہے ہوتے ہیں۔ ہاں جی، تو مخاطب کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ سامنے ہے جس سے بات کر رہے ہیں۔ نماز بھی ہماری یہ بتاتی، تو اس کو احسان کہا گیا۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، اگر یہ کیفیت نصیب نہ ہو، ایسا نہ ہو سکے کہ تو اس کو دیکھ رہا ہے، فَإِنَّهُ يَرَاكَ، تو یہ بات کچھ تو پکی ہے کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے، یہ بات تو پکی ہے، تو نہیں دیکھ سکتا تو اللہ تو تجھے دیکھ رہا ہے۔ تو جب کسی کا کام بندہ کر رہا ہو اور وہ سامنے کھڑا ہو کے دیکھ رہا ہو کہ کام کرنے والا کیسا کر رہا ہے، تو کام کرنے والے کو بڑا احساس ہوتا ہے کہ مالک دیکھ رہا ہے۔ ہم تو نہ ادھر کے نہ ادھر کے، ہم تو صرف کھڑے ہوتے ہیں آ کے۔ ساڈے ادھر علاقے نا جی ایک میاں فضل ہوں سن، میاں فضل رحمت اللہ علیہ، حضور شیر ربانی رحمت اللہ علیہ وہ خلیفے سن۔ میاں ساسو شریف، ساسو تسا سنیا ہوئے گا، اس پنڈ وہ رہندے سن تے میاں شیر صاحب دے ہے سن، وہ مطلب مرید آپ دے خلیفے سن تے وہ مجذوب سن۔ وہ کسی بندے نو وینڈے سن تو انہوں نے ساری صورت نظر آ جاندی سی، کوئی بندہ سامنے آنا سی نہیں تے پچھانی تے نظر مار کے نا، تو بندہ اگر گناہ پھسیا ہوندا سی نا تے وہ لفظ بول دے ہوندے سن داغ اجاڑے پئی ہوئی ہے۔ داغ آندے نے مجھ نو پنجابی وچ، بھئی مجھ جڑی نہ چھٹی کھلی ہے تے لوکاں دی فصلاں اجاڑدی پھردی ہے، وہ سن داغ اجاڑے پئی ہوئی ہے، وہ مجدور سن، انہاں نظر آ جاندا سی اگے ہوندا۔ تو جڑی میں گل انہاں جو سنان لگا نا جی نماز دے حوالے نال، وہ جدوں نماز مطلب بھی واسطے جانا نا تے بیلی بیٹھے ہونے کول تے آکھنا اب بیلیو آؤ وکھالا کر آئیے، اب بیلیو آؤ وکھالا کر آئیے۔ ہاں جی، ہن پتہ سی نا بھی ساڈے تو وکھالا ہی۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر یہ کیفیت تیرے اندر نہ ہو کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، تو یہ تو نظریہ ہونا چاہیے نا کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اچھا، اس کے بعد ارشاد فرمایا قال فاخبرنی عن الساعۃ، پھر اس مسافر نے سوال کیا کہ مجھے قیامت کے بارے میں خبر دیجیے، مجھے قیامت کے بارے میں خبر دیجیے کہ قیامت کب آنی ہے، کس تاریخ کو آئے گی قیامت۔ قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس سے سوال کیا جا رہا ہے، حضور سے سوال کیا جا رہا تھا نا، اپنے سے آپ کے اپنے سے سوال کیا، مل مسئول عنہا بعلم من السائل، جس سے سوال کیا جا رہا ہے وہ سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ یہ نہیں فرمایا کہ بے من کی پتہ ہوگے کدو آنی، یہ نہیں فرمایا، یہ فرمایا ہے سوال کرنے والے سے کہ جتنا میں جاننا اتنا تو بھی جاننا ہے۔ پہلیاں ساری گلوں کی جواب دے دیتا ہے نا نبی کریم علیہ السلام نے، پہلے ساری باتوں کی، اسلام کیا، ایمان کیا، احسان کیا، جواب دے دیا سرکار۔ اب قیامت کے بارے میں جب سوال کیا سوال کرنے والے نے، تو سرکار نے فرمایا جتنا مجھے علم ہے اتنا آپ کو بھی۔ بات کیا تھی؟ بات یہ تھی کہ اس کی تاریخ ابھی راز میں رکھنی تھی، بتانے کی اجازت نہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے، اب راز میں صرف سن ہے، قیامت کی نشانیاں وہ کہتا جی بیان کریں، حضور نے وہ بیان کر دی۔ آپ نے یہ بھی بتا دیا امت کو، حدیثوں میں آتا ہے، آپ نے فرمایا کہ ماہ محرم ہوئے گا تو 10ویں تاریخ محرم دی ہوئے گی تو جمعے کا دن ہوئے گا تو قیامت آ جائے گی، سن نہیں دسیا، یہ سارا کچھ آپ نے بیان فرما دی۔
لیکن یہاں آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ جتنا مجھے علم ہے اتنا آپ کو بھی ہے، آپ بھی جانتے ہیں، تو یہ راز ہے، اس کو راز ہی رہنے دیں، مطلب یہ ہے بات کرنے کا۔ قال فاخبرنی ان اماراتها، پھر اس سوال کرنے والے نے عرض کی کہ حضور پھر کچھ نشانیاں ہی بتا دیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان تالے دل آما تو ربتہا، پہلی نشانی یہ ہے کہ کنیز جو ہے وہ اپنے آقا کو جنم دے گی، کنیز جو ہے وہ اپنے آقا کو جمے گی۔ اس میں ایک سمجھنے والی بات نبی کریم علیہ السلام نے بتا دی۔ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ بیٹا اپنی ماں سے اس طرح سلوک کرے گا جس طرح یہ آقا ہے اور اس کی ماں اس کی باندھی۔ ماں ادب والی جگہ ہے، ماں کی بے ادبی دوزخ میں لے جاتی ہے، باپ کی بے ادبی دوزخ میں لے جاتی ہے۔ قرب قیامت ایمان کی حالت یہ ہو جائے گی کہ بیٹا اپنی ماں کے ساتھ اس طرح سلوک کرے گا جس طرح آقا اپنی کنیز کو ڈانٹ لیتا ہے، اس کو، یعنی آقا اور کنیز کی حیثیت یہ ہوتی ہے کہ کنیز اگر کوئی کمائی بھی کرے تو اس کا مالک آقا ہوتا ہے، وہ آزاد نہیں ہوتی، وہ اس کی آقا کی مرضی کے خلاف کوئی کام نہیں کر سکتی جو کنیز ہوتی ہے۔ حالات ایسے پیدا ہو جائیں گے کہ ماں اپنے پتر کی مرضی کے خلاف کوئی کام نہیں کر سکے گی، اور جس طرح وہ جھاڑ جھمپ کر لیتا ہے، لیکن ماں باپ کی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بیان فرمایا ادب، وہ تو یہ ہے کہ اف ولا تنہرہما، ماں باپ کو جھڑک دینا، ماں باپ کے لیے کوئی تکلیف دے جس سے اس کی دل کو تکلیف پہنچے، ایسا کوئی جملہ اپنے منہ سے نکال دینا، یہ بھی دوزخ میں لے جائے گا۔ اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما، یہ بات فرض کر دی، یہ لازم کر دی کہ ماں سے یا باپ سے جب بھی بات کرنی ہے تو نرم لہجے سے کرنی ہے۔ غصہ اور کسی معاملے میں چڑھا ہوا ہے، جب ان کے سامنے آئے تو غصہ ٹھنڈا کر کے ادب سے بات کر، یہ حکم ہے اللہ کا۔ اور جس کو یہ توفیق نصیب نہیں، وہ سمجھے کہ میں دوزخ کی طرف جا رہا ہوں، توبہ کرے اس بات سے۔ یہ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے نبی کریم علیہ السلام نے یہ نشانی بیان فرما دی۔ ارشاد فرمایا انتر الحفاۃ العراۃ العالۃ رعاۃ الشاۃ یتطاولون فی البنیان، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ لوگ جن کو جوتا پہننا بھی نصیب نہیں ہوتا تھا ماضی میں، وقت آئے گا، سرکار نے فرمایا وقت آئے گا، اور وہ لوگ جو جنگلوں میں رہتے تھے بکریاں چراتے تھے، ایک وقت آئے گا کہ دولت اتنی عام ہو جائے گی کہ وہ فخر کریں گے ایک دوسرے پر کہ میں نے اتنے منزل، اتنی کنال میں کوٹھی بنائی ہے، اتنی منزلیں بنائی۔ غریب خاندان کے وہ لوگ جن کو روٹی نصیب نہیں ہوتی تھی، جوتا پہننا، ننگے پاؤں چلتے تھے، وہ محلوں پہ فخر کریں گے کہ تو نے کیا بنایا، دیکھ میں کتنا امیر ہو گیا، میں نے کیا بنا، یہ فخر کریں گے۔ یہ بھی قرب قیامت کی نشانیوں میں سے کی نشانی۔ ثم قال ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال لي یا عمر وتدری من السائل، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام، وہ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ تھوڑی دیر وہ بندہ چلا گیا، سوال کرنے والا دور سے وہ بندہ چلا گیا، اور ہم ابھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ آقا علیہ السلام نے سوال فرمایا، پھر حضور نے مجھ سے پوچھا یا عمر، اے عمر
अतदरी मिन अस्साइल, तो सवाल के बारे में जान नहीं, वो साइल के बारे में जानती हूं कि वो कौन था? कुल तो अल्लाह व रसूलहू आलम, मैंने अर्ज की अल्लाह व रसूलहू आलम, अल्लाह ज्यादा जानता है और अल्लाह का रसूल भी ज्यादा जानता है। माजी बईद में एक कौम ऐसी भी पैदा हुई जिन्होंने कहा कि अल्लाह के साथ रसूल का नाम लेना शिरक है। मैं किताबों में दिखा सकता हूं आप। सहाबा का ये अंदाज था कि सब अल्लाह भी बहुत जानता है और अल्लाह का रसूल भी बहुत जानता है। उनका तकिया कलाम ये था। फरमाया, आपने फरमाया कि जानता है उस साहिल को, वो कौन था? हज़रत उमर अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह, अल्लाह और अल्लाह का रसूल ज्यादा जानता है। काला, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, फ़इन्नहु जिब्रीलो, ये जिब्रील अमीन थे जो मुझसे ये सवाल कर रहे थे। ये कौन थे? जिब्रील अमीन थे। अताकुम, वो आए थे तुम्हारे पास, जो अल्लिमुकुम दीनकुम, ताकि वो तुम्हें तुम्हारा दीन सिखाए, ताकि वो तुम्हें तुम्हारा दीन सिखाएं। दीन की समझ सवालात से आती है। सवालात बड़ी अच्छी चीज होती है। अब दीन शुरू कहां से हुआ, इस हदीस को हम देखें। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि जब वो बंदा बाहर से आया तो नबी करीम अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा थे, आप बैठे हुए थे, आप तो जानते थे, आप तो पहचानते थे हाल हालत में जिब्रील अमीन को। हजूर तशरीफ फरमा है। हजरत जिब्रील अमीन दो जानू होके बैठ गए सरकार के सामने। दो जानू, जैसे तशहुद की हालत में बैठा जाता है ना, ऐसे। और बासियत साइल, आपकी बारगाह में आके, पहले यह है कि जब बंदा मुअज़्ज़ज़ हस्ती के सामने आए तो पहले नंबर पर अदब है। उन्होंने सबसे पहले अदब सिखाया है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम का अदब करना है। अल्लाह ने भी सबसे पहले नबी करीम, पिछले जुमे यानी पिछले दर्स में ये अर्ज किया गया है कि अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, ऐ ईमान वालो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तर्फऊ अस्वातकुम फौक़ सौतिन नबी, नबी की आवाज से तुम्हारी आवाज भी ऊंची नहीं होनी चाहिए। क्या होगा अगर आवाज ऊंची होगी? आवाज की ना थोड़ी सी ऊंची होगी। अल्लाह ने फरमाया, अंतहबता आमालुकुम, तुम्हारे अमाल तबाह हो जाएंगे। जो तुमने नेकियां की है ना पहले, नबी की इतनी बेअदबी कि आपकी मजलिस में आप आए हैं तो जब बात करने लगे हैं तो जिस सतह की आवाज हजूर की, उसकी आवाज आपकी ऊंची हो गई, तो ये इतना बड़ा जुर्म है कि तुम्हारे अमाल तबाह हो जाएंगे। ये आयत नाज़िल होने के बाद हदीस पाक में आता है कि सहाबा किराम जो नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह के जिम्मेदार थे, हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु, जब इनको पता चलता है कि कोई वफद आ रहा है नबी करीम अलैहिस्सलाम से मिलने के लिए, वो मदीना के बाहर कोई अपना मुअल्लिम भेज देते थे जो उस काफिले को रोकता और फिर उनको बताता कि नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में जब आपने जाना है तो इस तरीके से जाना है, इस तरीके से पेश होना है, इस तरीके से बैठना है और इस तरीके पर आपसे बात करनी है। और उनको ये समझा दिया जाता कि नबी करीम अलैहिस्सलाम की आवाज से भी, हुजूर की आवाज से तुम्हारी आवाज बुलंद नहीं होनी चाहिए। अगर तुम्हारी आवाज भी बुलंद हो गई तो तुम्हारे पिछले अमाल तबाह बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए नबी करीम अलैहिस्सलाम का अदब ये बहुत बड़ी नेकी है और हुजूर की बेअदबी ये बहुत बड़ा गुनाह है। अल्लाह पाक हमको दीन समझने की और अमल पैरा रहने की तौफीक अता फरमाए।